برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان کے مقدس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جہاں رمضان کی مخصوص عبادتوں کا موسم بہار شباب پر ہے، تو وہیں دوسری طرف ہمارے ملک میں لوک سبھا یعنی پارلیمانی الیکشن کی تیاری بھی عروج پر ہیں۔ ایسے حالات میں ہر روز نئے مسائل اور طرح طرح کے اعلانات ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنی کامیابی کے لیے ہر طرح کی زور آزمائش کرے گی۔ کوئی کسی کو بھڑکائے گا تو کوئی کسی کو اکسا کر اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ان سب کا ماحول اب تیار کیا جانے لگا ہے۔ کہیں مسجد کی بات ہو رہی ہے تو کہیں مندر کی، کہیں بدعنوانی کا الزام لگ رہا ہے تو کہیں ملک میں بے روزگاری بڑھنے کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، انہی ہنگامہ خیز چناوی ماحول میں اب CAA جیسے متنازع قانون کے نفاذ کا شور بھی پھر سے سنائی دینے لگا ہے۔ CAA قانون 2019 میں بنا تھا، جس پر پورے ملک میں خوب ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی جانیں گئی تھیں اور کتنے لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اب الیکشن کے قریب آتے ہی اس کے نفاذ کا اعلان کیے جانے کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب سے یہ قانون بنا ہے تو CAA کو لے کر ہندوستانی مسلمانوں میں بے چینی کا ماحول ہے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون کے بعد NRC لائی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ہندوستانی مسلمان کہ جن کے پاس شہریت ثابت کرنے کی ضروری دستاویزات نہ ہوں گے، انہیں ہندوستانی شہریت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے حالانکہ بھارت کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں داخل کیے اپنے حلف نامے میں صفائی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ CAA شہریت دینے کا قانون ہے، شہریت چھیننے کا قانون نہیں۔ حکومت ہند نے اپنی صفائی میں یہ بھی کہا ہے کہ پورے ملک میں NRC لانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ قانون ہم نے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش جیسے پڑوسی ملکوں کے ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی اور بدھسٹ جیسے اقلیتوں کو ہندوستان کی شہریت دینے میں تیزی لانے کے لیے بنایا ہے۔ اس صفائی کے باوجود بھی ہندوستانی مسلمانوں میں تشویش کا ماحول ہے۔ اسی لیے ہماری اپیل ہے کہ حکومت ہند مسلمانان ہند کی اس تشویش کو دور کرنے کے لیے اور یہ یقین دہانی کرائیں کہ ان کی شہریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کسی کے ورغلانے اور بہکاوے میں آ کر غیر ضروری اور غیر شرعی اور غیر قانونی ہنگامہ بازی، دھرنے اور مظاہرہ کرنے کے بجائے شہریت سے متعلق اپنے سارے دستاویز درست رکھیں، ووٹنگ لسٹ چیک کریں کہ آپ کا ووٹ ہے کہ نہیں، نہ ہو تو درج کرائیں، دکان و مکان اور زمین و جائیداد کے کاغذات نکلوا کر محفوظ رکھیں، پریوار رجسٹر میں اپنا اندراج درست کرائیں، جنم پرمان پتر بنوائیں، سارے کاغذات میں اپنا اور اپنے والد کا نام یکساں کروائیں۔ حضرات گرامی، ملک کے موجودہ حالات اور الیکشن کا یہ ماحول آپ کے سامنے ہے۔ امن و امان کی بحالی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، تقریروں اور تحریروں میں کوئی ایسی بات نہ بولیں اور نہ لکھیں کہ جس سے آپ پر قانونی شکنجہ کس جائے۔ بہت بیدار مغزی اور ہوشیاری سے کام لیں، شریعت پر سختی سے عمل کریں، مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر استقامت پذیر رہ کر اس کے فروغ کے لیے تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔